اور ایک طبقہ یہاں تک جو ہے اتنا بڑا اللہ والا ہو جاتا ہے کہ اس کے عقائد میں یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ اگر ہم نے مثلا بندوں کے حقوق مار دیے اس کی بھی معافی، کیونکہ چونکہ ہمارا کنیکشن اللہ سے ہے اور ہماری جو حیات چلتی ہے اس کا نظام ہم نے خدا سے لیا ہوا ہے، گویا ہم جواب دہ بھی خدا کو ہیں، تو ہم بندوں کے بھی حقوق مار کے خدا سے معافی مانگ لیں، سب معاف ہو جائے گا۔ واہ، اچھا یہ بات دیکھیے کہ ایک پورا دور گزرا ہے کلیسا کا، یعنی نشأت ثانیہ جسے آپ رنائسا کہتے ہیں، اس سے پہلے، اور خود ریفارمیشن جو انگریزی تاریخ میں ایک پورا چیپٹر ہے، ان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ یہ اپنے کو اللہ کا ریپرزنٹیٹیو مانتے تھے، تمام طاقتوں کو اپنے پاس مانتے تھے، اور لوگوں کو جنت جہنم کا فیصلہ یہی کرتے تھے کہ ہم سے لکھ کے لے لو نوشتہ اور جاؤ چلے جانا۔ خوب کاروبار کیا، اور انسان کو یعنی خود رہبانیت کو پروموٹ کیا۔ ایک طرف یہ ہے کہ انسان کی فطری خواہشوں کو دبا کر اس کو ایک کمرے میں بند کر دینا، گفا میں قید کر دینا، اور تمام چیزوں سے دور ہو جانا جو جائز اور حلال ہیں۔ دوسرا رخ اس کے اگینسٹ آیا کہ ایسا اگینسٹ آیا کہ اس نے انسان کو بالکل شتر بے مہار کر دیا کہ اب اس کے پاس کوئی لگام ہی نہیں ہے، جو چاہے وہ کرو۔ دو ایکسٹریمز آگے۔ جی جی، اس کے درمیان یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق ہیں بندے پر، رائٹس آف گاڈ اپون پیپل ہیں، وہیں بندوں کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ کوئی انسان حقوق خدا کو عمل میں لا کر اور اس کو پورا کر کے اگر اس کو نیگلیکٹ کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ خدا یہ کہے گا تم نے میرے بندے کو نقصان پہنچایا، اس کو ہرٹ کیا، اس کو نقصان پہنچایا، اس کی تکلیف کا باعث بنے، جب تک وہ معاف نہیں کرتا میں معاف نہیں کرتا۔ یعنی اس طریقے کے نظام کو رکھا کہ ہم سے لو لگانے کے چکر میں ان کو نہ بھول جانا، بلکہ عباد اللہ کے ذریعے ہم تک آؤ، یعنی بندوں کی خدمت اور ان کے بارے میں غور و فکر کر کے ان کے حقوق کو ادا کر کے ہم تک آنا۔ اگر ڈائریکٹ ہم تک آئے تو ہم اس ڈائریکٹ آنے کو قبول نہیں کرتے۔ اس کو بھی ادا کرو، اس کو بھی ادا کرو۔ اللہ اور بندوں کے حقوق کو ادا کرو گے تبھی بخشش ہے، تبھی سیلویشن ہے۔ یہ تو خلاف عقل بات ہے نا۔ مثلا اگر کوئی یہ کہ اس کا قائل ہے کہ ہم صرف خدا سے معافی مانگ لیں، مثلا کسی کی کردار کشی کر دی گئی، ٹھیک ہے، اب اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں آج کے معاشرے بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ زبان جو ہے وہ اتنی آزاد ہو چکی ہے کہ جس کے بارے میں جو چاہا بے دریغ کہہ دیا۔ کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہم ان سے کیوں معافی مانگیں، کیونکہ معافی مانگنے میں ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ جی جی، ہم تو اللہ سے جا کے استغفار کر لیں گے اور جا کے نماز میں توبہ کر لیں گے اور ہم بخش دیے جائیں گے۔ یہ ذاتی انا سے آگے کا بھی مسئلہ کہ ہم نے کسی کی اس قدر کردار کشی کی، اس کی مثلا جو ہے جاب چلی گئی، اس کو دوسری طرح سے سمجھا جانے لگا۔ جی ہاں جی ہاں، مثلا ہم نے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی پیش کر دی، اس کو قید ہو گئی، وہ قید میں ہے اور ہم ادھر اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ معاف کر دے۔ خدا یعنی یہی تو اسلام کا ہے کہ اسلام معاشرے کو اور فرد کو دونوں کو اعتدال پہ رکھتا ہے۔ جہاں فرد کی خوشنودی ضروری ہے، فرد کی ضروریات ہیں، ویسے وہی معاشرے کی بھی ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ خدا سے بھی قربت اور خدا کا بھی کی معرفت۔ لہذا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے کر ان کے خلاف کوئی کام کر کے ان کو کیریکٹر اسیسینیشن میں مبتلا ہو کر ہم جو ہیں وہ کچھ بھی کر بیٹھیں اور سیدھے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو توبہ کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلا ہے کہ جو خدا ہی کے قانون سے بغاوت کر کے اللہ کے ہاں چلا ہے۔ پہلے بندگان خدا کے حقوق کو پورا کرو، بندگان خدا کو کچل کے اور ان کو پامال کر کے اللہ کے دربار میں آنے والا اللہ کے دربار میں آنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ اس نے توبہ کیا، اس کی دعا یہی رہ گئی۔